بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے اور آج ہی کے دن سرکار دو جہاں آقائے نامدار فخر الرسل سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور ایسٹرونومی کے ماہر جن کو ماہر فلکیات کہا جاتا ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور وفات کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، یعنی پیدائش 9 ربیع الاول کو اور وفات 12 ربیع الاول کو دوشنبے کے دن ہوئی۔ یہ کتابوں میں درج ہے، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں سب نوٹڈ ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ماضی قریب کے چاہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری ہوں، انہوں نے الرحیق المختوم کے نام سے جو کتاب لکھی اس میں بھی، اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت رسول اکرم اس میں بھی، اور رحمۃ للعالمین جو قاضی سلیمان منصور پوری کی ہے اس میں بھی 9 ربیع الاول درج ہے، اور وفات 12 ربیع الاول ہے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا ایک فطری بات ہے کہ انسانیت کو ایک امام ملا، کہ لوگ گمراہیوں سے نکل کر، برائیوں سے نکل کر، فساد اور کرپشن سے نکل کر کے امن و شانتی کی زندگی گزارنے لگے، یہاں تک کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جس کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں اور آج سعودی عربیہ کہتے ہیں، وہاں نبی کو بھیجا گیا تو اس کا حال یہ تھا کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، جوئے میں اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو ہار جاتے تھے، شرابیں کھلم کھلا پی جاتی تھیں، داماد بننا کوئی پسند نہیں کرتا تھا، الغرض جو بھی برائیاں ہو سکتی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی۔ یہ عرب کا ماحول تھا، اور پوری دنیا میں جو دنیا کو کنٹرول کرنے والی 2 حکومتیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر، اللہ کو بھول چکے تھے، اپنے پالنے والے کو بھول چکے تھے، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول چکے تھے، اپنے خالق کو بھول چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انتم سندیشٹا ہیں، انتم مہارشی ہیں، ان کو بھیجا کہ جاؤ اور مانوتا کا تعلق ان کے رب سے جوڑو۔ اور جہاں تک مقام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ نہ کہہ لیا جائے، اور نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ نہ کہہ لیا جائے۔ اور الغرض یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، کسی کا مقام ہے تو یقیناً وہ آقائے نامدار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ روح الامین سارا جہاں گھوم کے بولے، سرکار کے قدموں کو یہی چوم کے بولے، سرکار کے قدموں کو یہی چوم کے بولے، تم سا حسین کوئی بھی آیا نہیں نظر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر۔ اور نبی ہی کے شاعر حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا شاندار قصیدہ پڑھا ہے اور اتنی شاندار عربی میں نظم کہی ہے، وہ یوں ہے کہ
وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ ہینڈسم اور آپ سے زیادہ خوبصورت اس دھرتی پر کسی نے کسی کو جنا ہی نہیں، کسی عورت نے کسی کو جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے ایسے ہی پاک اور صاف ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ چاہ رہے تھے ویسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کے تذکرے کو، آپ کے چرچے کو، آپ کے نام کو میں نے بلند کیا ہے، ہم نے بلند کیا ہے۔ اور اب آپ کا نام لیا جائے گا مسجدوں کے میناروں سے، اور آپ کا نام لیا جائے گا مسجدوں کے اندر سے، آپ کا نام لیا جائے گا ہر جگہ پر، اور آپ کے جو دشمن ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو لوگ کہنے لگے کہ نبی کی نسل نہیں چلے گی اور نبی کا خاندان ختم ہو جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کوثر سورت نازل فرمائی کہ اے نبی، آپ رنج مت کریے، آپ ملال مت ہوئیے، آپ غم مت کریے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اور کوثر جنت کی نہروں کی سردار ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، لہٰذا آپ نماز پڑھیے اور قربانی کریے، بے شک آپ کے دشمن ہی ناکام ہوں گے اور آپ کی دشمن ہی کی نسل نہیں چلے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل قیامت تک آنے والے انسانوں تک چلے گی۔